بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام ہے بیرسٹر محمد شہروز اقبال۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم ایکسپلین کریں گے ایس کیو ای کورسنگ، یعنی کہ سولسٹر کوالیفائنگ ایگزام کے جو پریپریشن کورسز یو کے کی یونیورسٹیز آفر کرتی ہیں وہ ایکسپلین کریں گے۔ اس میں ہم دیکھیں گے کہ کون سے کورسز جو ہیں وہ ان کی اکیڈیمک ریکوائرمنٹس کم ہیں، جن کے آئٹس کم ہیں، اور جنوری انٹیک سپتمبر انٹیک کے کورسز دیکھیں گے۔ پھر اس کا ایڈمیشن کرائٹیریا دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے دیکھ لیتے ہیں اکیڈیمک ایڈمیشن کرائٹیریا۔ اس کورس میں جس بچے نے پاکستانی ایل ایل بی کیا ہوا ہے وہ ڈائریکٹلی انرول نہیں ہو سکتا۔ اس کو پہلے لا کنورژن کورس یا پھر گریجویٹ ڈپلوما ان لا، جس کو جی ڈی ایل بھی بولتے ہیں، وہ کمپلیٹ کرنا ہوگا۔ اس کے بعد پھر وہ اکیڈیمک ریکوائرمنٹ میٹ کر سکتا ہے اور اس کورس میں وہ ڈائریکٹلی انرول ہو سکتا ہے یو کے کی یونیورسٹیز میں، ٹھیک ہے جی۔ ایس کیو ای کورس میں ایل ایل ایم یعنی کہ یہ ماسٹرز لیول کورس ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ دوسرا، اس کی جو یو کے ایکسٹرنل جن بچوں نے کیا وہ ڈائریکٹلی انرول ہو سکتے ہیں اس کورس میں، یا پھر جن بچوں نے یو کے میں جا کے یو کے کا ایل ایل بی کیا ہوا ہے وہ بھی ڈائریکٹلی ایس کیو ای پریپریشن کورس جو یو کے کی یونیورسٹیز ایل ایل ایم لیول پہ آفر کرتی ہیں ان میں انرول ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ یہ تو ہو گئی اکیڈیمک ریکوائرمنٹس۔ اب اس کی جو منیمم آئٹس ریکوائرمنٹ ہے وہ ہے 6.5 نو لیس دین 6، ٹھیک ہے جی۔ اب اس میں جو سی جی پی اے جو منیمم چاہیے اکیڈیمک لیول پہ وہ چاہیے ہمیں 2 یعنی کہ سیکنڈ لوور کلاس چاہیے، ٹھیک ہے جی۔ تو چلیں آپ دیکھ لیتے ہیں کہ کون سی یونیورسٹیز جو ہے وہ لو آئٹس پہ آفر کر رہی ہے اور کون سی یونیورسٹیز کی فی جو ہے وہ سب سے کم ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو سب سے پہلے اچھا، اس میں ایک اور چیز بھی ہے کہ یہ کورس جو ہے ڈپلوما لیول پہ بھی آفر ہوتا ہے اور ماسٹرز لیول پہ بھی آفر ہوتا ہے۔ اگر تو آپ ڈپلوما لیول پہ جائیں گے تو آپ گریجویٹ ویزا جو ہے یعنی کہ پوسٹ اسٹڈی ورک ویزا آپ اس کے ایلیجیبل نہیں ہیں، لیکن اگر آپ ماسٹرز لیول میں اس کورس میں جائیں گے تو پھر آپ گریجویٹ ویزا کے ایلیجیبل ہیں۔ تو میرے پاس جو بچے آتے ہیں تو ڈپلوما لیول چونکہ سستا ہے تو اس میں زیادہ اٹریکٹ ہوتے ہیں بچے، لیکن میں ان کو پھر یہ گائیڈ کرتا ہوں کہ اگر آپ ڈپلوما میں جائیں گے تو ایک تو ویزا ریشو نیچے گر جاتی ہے، اور دوسرا یہ کہ آپ کو گریجویٹ ورک ویزا جو آفٹر اسٹڈی ملنا ہے آپ اس کے ایلیجیبل نہیں ہوتے، ٹھیک ہے جی۔ اس لیے میرے پاس جو بچے آتے ہیں ان کو میں ایس کیو ای 1 اور 2 یعنی کہ دونوں کا اسیسمنٹ پریپریشن کورس جو ہوتا ہے، ہم ایس کیو 1 یا 2 سنگل میں نہیں بچے کو سینڈ کرتے یا سجیسٹ کرتے، ٹھیک ہے جی۔ تو یا تو آپ کا ایس کیو ای 1 اور 2 ایل ایل ایم کورس ہوتا ہے جس میں ہم بچے کو سجیسٹ کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے جو میرے پاس یونیورسٹی ہے جو چیپسٹ ہے اور جس کا آئٹس بھی کم ہے وہ ہے نوٹنگھم ٹرینٹ یونیورسٹی، 6.5 نو لیس دین 6 ہے، نو لیس دین 5.5 ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور اس کی جو فی ہے وہ ہے 9400، ٹھیک ہے۔ کورس کا نام ہے ایس کیو ای 1 اور 2 پریپریشن کورس ایل ایل ایم یعنی کہ ماسٹر ڈگری لیول کا کورس ہے۔ اس کے بعد آ جاتا ہے، اچھا یہ میں جتنی فیس بتاؤں گا یہ میں آپ کو آفٹر اسکالرشپ بتا رہا ہوں کہ یہ میں نے آلریڈی ڈیٹیکٹ کر دی ہوئی ہے، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد آ جاتا ہے یونیورسٹی آف لا، اس کا آئٹس 6.5 نو لیس دین 6، اور اس کا 3 لوکیشن ہے، لنڈن بھی ہے، برمنگھم، برسٹل، ناروچ، ساؤتھ ہیمپٹن، چیسٹرز۔ اب اس کی جو سب سے لو فی بینڈ آ رہا ہے وہ ہے 10,800، پھر اس کے بعد 11,750 اور پھر ہے 14,950، ٹھیک ہے جی۔ یہ یونیورسٹی آف لا کا، یعنی کہ یونیورسٹی آف لا کا جو منیمم ہے وہ 10,800 ہے، چیسٹر میں، لیڈس میں، لیورپول میں، مینچسٹر میں، نیو کیسل میں، نوٹنگھم میں، شیفیلڈ میں، اور اس کا جو انٹیک ہے وہ جنوری کا بھی اویلیبل ہے اور سپتمبر کا تو آلریڈی اویلیبل ہے، ٹھیک ہے جی۔ اب اس میں آ جاتے ہیں، اس کے بعد یونیورسٹی آف لا کے بعد بی پی پی یونیورسٹی میں بھی 6.5 نو لیس دین 6 ہے، اور اس کا جو آؤٹ سائڈ آف لنڈن ہے وہ ہے 10,400، یعنی کہ یونیورسٹی آف لا سے بھی 400 جو ہے وہ چیپر ہے، اور لنڈن ہالبن میں اس کے آفٹر ڈسکاؤنٹ جو ہے وہ 12,600، ٹھیک ہے جی۔ پھر آ جاتے ہیں سٹی لا اسکول میں، سٹی لا اسکول کا اس کورس کا نام ہے سولسٹر پریکٹس پروگرام کورس، یعنی کہ ایس پی پی ایل ایل ایم کے نام سے یہ جانا جاتا ہے، اور اس کی جو پرائس ہے اس کی ہے 13,500، ٹھیک ہے جی۔ پھر ہم دیکھ لیتے ہیں لنڈن ساؤتھ بینک یونیورسٹی۔ لنڈن ساؤتھ بینک یونیورسٹی کا جو آئٹس کرائٹیریا ہے وہ کم ہے، 6.5 ایچ چاہیے، اور اس کا جو یہ ہے کہ مارچ میں بھی انٹیک اویلیبل ہے اور سپتمبر میں بھی اویلیبل ہے، اور اس کا جو فی بینڈ آ رہا ہے وہ 13,900 ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس آ جاتی ہے مینچسٹر میٹروپولیٹن یونیورسٹی۔
مانچسٹر میٹروپولیٹن یونیورسٹی میں جو ہے LLM لیگل پریکٹس کے نام سے یہ کورس ہے، اور اس کی پرائس جو آفٹر ڈسکاؤنٹ آ رہی ہے وہ ہے 14,000. ٹھیک ہے جی. پھر آ جاتے ہیں یونیورسٹی آف ویسٹ آف انگلینڈ برسٹل کیمپس جو ہے، اس میں LLM سولسٹر ٹریننگ کورس ہے، اور اس کی جو پرائس آ رہی ہے وہ ہے 8,250. ٹھیک ہے جی. اور اس میں ایک چیز ہے کہ ایک ویڈیو میں نے پہلے بھی بنائی ہے، اس میں میں نے ایکسپلین کیا تھا کہ کیسے ایک بندہ جس کا ہائی کورٹ کا لائسنس بنا ہوا ہے اور اس کا مور دین 5 ایئرس کا ایکسپیرینس ہے، تو وہ کیسے پاکستان میں رہ کے جو اس کا سولسٹر کورس کے 2 پارٹ ہیں SQE 1 اینڈ 2. جو 2 ہے اس کی وہ اپنے ایکسپیرینس کی بیس پہ ایگزمپشن حاصل کر کے تو وہ SQE 1 جو ہے وہ کمپلیٹ کر کے تو ریگولیٹنگ سولسٹر جو ہے وہ بن سکتا ہے. لیکن اس میں یہ طریقہ ہے کہ اگر آپ وہ ایگزمپشن حاصل کر بھی لیں، لیکن آپ کو SQE 1 جو ہے وہ آپ کو خود پریپریشن کرنی ہوگی، یا پھر اگر آپ صرف SQE 1 کے لیے آپ UK جاتے ہیں تو وہ آپ ڈپلوما کورس میں نہیں جا سکتے، وہ آپ جائیں گے اسٹینڈرڈ وزٹر ویزا میں آپ جائیں گے. ٹھیک ہے. اگر آپ ڈپلوما کورس میں جاتے ہیں تو وہ آپ کو گریجویٹ ورک ویزا نہیں ملے گا. ٹھیک ہے جی. اگر آپ خود سیلف آپ پریپریشن کرتے ہیں SQE 1 کی، یعنی کہ بکس آپ آن لائن آرڈر کر کے تو پاکستان میں اس کی پریپریشن کرتے ہیں، تو آپ ایگزام کے لیے جاتے ہیں، تو پھر آپ جائیں گے اسٹینڈرڈ وزٹر ویزا پہ. ٹھیک ہے جی. تو اسٹینڈرڈ وزٹر ویزا پہ پھر آپ صرف جو SRA کے ریگولیٹنگ اسیسمنٹ ہوگی اس میں آپ اپیئر ہو کے ایگزام دے کے تو واپس آ جائیں گے. ٹھیک ہے جی. تو فردر آپ کسی گریجویٹ ورک ویزے کے ایلیجیبل نہیں ہوں گے. ٹھیک ہے جی. تو یہ تھی ایک مختصر سی ویڈیو جس میں میں نے ایکسپلین کر دیا جو سولسٹر کوالیفائنگ ایگزامز ہیں اس کی پریپریشن کورسز جو UK کی یونیورسٹیز LLM لیول پہ پرووائڈ کر رہی ہیں وہ کورسز. تو اگر آپ سولسٹر کیریئر کو پرسو کرنا چاہتے ہیں UK میں تو آپ ہم سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں، ہم آپ کا آن ٹائم جو ہے وہ پلیس سیکیور کریں گے. ٹھیک ہے جی. اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو کائنڈلی لائک کریں، سبسکرائب کریں اور شیئر کریں. تھینک یو.